بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے خاص بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو وہ لوگ جو آپ سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، اور آپ کے خاندان کے افراد بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا کہ نماز چھپ کر ایک گھر میں پڑھی جاتی تھی، اور کعبے کے صحن میں نماز پڑھنے پہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ جس وقت 39 مرد اور 11 خواتین کلمہ پڑھ چکی تھی، اس وقت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھا، تو اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ جس دین کو آپ نے اور میں نے مانا ہے کیا وہ دین حق پہ نہیں ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دین بھی سچا ہے، دین بھی حق پر ہے۔ تو پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آج ہم کعبے کے صحن میں نماز پڑھیں گے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور مکے کی وادیوں میں یہ اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے کوئی جو اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے؟ آج ہم کعبے کے صحن میں نماز پڑھیں گے، کوئی روک سکتا ہے تو روک کر دکھائے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے۔ ایک ہوتی ہے مراد اور ایک ہوتا ہے مرید، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو خود چل کر آتا ہے، اپنی مرضی سے آ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج سے آپ کا ہوا۔ یہ ہے مرید، جو اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے قصد سے خود چل کر آئے اور ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ اور مراد اس کو کہتے ہیں جس کو خود مانگا جائے کہ تو میرا ہو جا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ رسول کریم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اور ایک دعا میں یہ بھی ہے، اللہم بعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام۔ رسول کریم نے یہاں پہ دو لوگوں کا تذکرہ کیا، اے اللہ یا تو عمر فاروق کلمہ پڑھ لیں یا ابو جہل کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ دو شخصیات ایسی تھی جن سے سارا مکہ ڈرتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان دونوں کے ایمان لانے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، طائف میں پتھر برسنے کے باوجود، کعبے کے صحن میں کندھوں پہ اوپر گندی اوجڑیاں رکھنے کے باوجود، کعبے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں کانٹے دار جھاڑیاں رکھنے کے باوجود، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف ابو جہل کے دروازے پہ 2000 مرتبہ گئے ہیں کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ آج ہم کسی کو ایک بار کہیں وہ ہماری بات نہ مانے تو ہم اگلی بات باہر ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں انہوں سمجھ نہیں آنی۔ یعنی ہم نے اپنا خود ہی ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے، ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ رسول کریم 2000 مرتبہ ابو جہل کے دروازے پہ گئے ہیں کہ تو کلمہ پڑھ لے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا،
اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے نا، تو حضور نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر صحابہ کو گلے لگا لگا کے مبارک دی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضور مبارکیں دے رہے ہیں کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا، اب اسلام کو عزت مل جائے گی۔ ابھی یہ مبارک بات چل ہی رہی تھی کہ جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر عرض کیا آقا آسمان کی طرف دیکھیں، خوشیاں صرف زمین پہ نہیں منائی جا رہی، آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ حضور نے خود مانگا ہے، اے اللہ عمر میرا ہو جائے، اے اللہ عمر کلمہ پڑھ لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سب صحابہ مرید ہیں اور جناب عمر فاروق حضور کی مراد ہے، حضور نے ان کو خود مانگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ ہیں اور یہ رشتے میں حضور کے سسر بھی لگتے ہیں، جناب ابو بکر اور جناب عمر فاروق، یہ دونوں صحابی حضور کے سسر ہیں۔ جناب عثمان اور جناب علی دونوں حضور کے داماد ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اہل بیت گھر والے ہیں اور صحابہ در والے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں، سسر اور داماد گھر والے نہیں ہوتے؟ تو اس واسطے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے اسلام کا اظہار کیا تو پھر مکے کی گلیوں میں علل اعلان اذانیں بھی ہونے لگی۔ اذان اس وقت یہ ہوتی تھی کہ ایک مخصوص قسم کا طبلہ ہوتا تھا جس کو بجا کر یہ بتایا جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ویسے جو اذان آج ہماری مساجد میں دی جاتی ہے یہ مدینے جا کے شروع ہوئی تھی، مکے میں یوں اذان نہیں ہوتی تھی۔ اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو غیر مسلم ہے ان کی رائے یہ ہے، غیر مسلم کہتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف ایک عمر فاروق اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب ہی نہ ہوتا۔ اس قدر آپ نے اسلام 24 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ نے حکومت کی ہے اور انگریزی لکھنے پہ مجبور ہیں۔ اور جب یہ گاندھی نے انڈیا کے اندر اپنی اجلاس بلا کے میٹنگ کی کہ ہم نظام حکومت کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، تو اس کے کیا الفاظ تھے کہ میں نے جتنے بھی سیاستدان دیکھے ہیں سب سے بہترین حکومت ابو بکر نے چلائی ہے، اس کے بعد عمر فاروق نے چلائی ہے۔ اور ان کی یہ الفاظ تھے کہ اگر عمر فاروق صرف چند سال اور رہ جاتا تو پوری روئے زمین پہ اسلام کے سوا دوسرا مذہب ہی نہیں ہونا تھا۔ آپ نے اس قدر اسلام کو دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلایا، لیکن اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات، جو پیرامیٹر مسلمانوں کو دیا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نافذ کرنے میں بڑے سخت تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عمر زمین پہ رہے گا جہنم کا دروازے بند رہے گا۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ عمر کے زمانے میں جیسے ہی غلطی ہوتی ہے فوراً سزا ملتی ہے، بندہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، وہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتا کہ بندہ معافی بھی مانگے۔ یہ جو اسلام کے اندر سزا ہوتی ہے نا، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو تصور کریں۔ بعض اوقات غیر مسلم ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی ایک انسان سے اگر زنا ہو گیا تو آپ اس کو کوڑے مار رہے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کے رجم ہی کر دیا۔ تو کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام کے اندر کتنا ظلم ہے۔ آپ اس سزا کو ایک طرف رکھیں اور اس کے بالکل برعکس دوسری سزا دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 3000 سال جلایا گیا ہے اور وہ اتنی سیاہ ہو چکی ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور جب جہنم میں لوگ پھینکے جائیں گے تو جہنم کی تہہ میں انسان نہیں جائے گا، صرف پیپ جائے گی اور وہ پگھل جائیں گے۔ اور جہنمیوں کو جو چہرہ دیا جائے گا نا، یہ جو آپ کا اور میرا چہرہ ہے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ صورت محمدی ہے۔ اب آپ حدیث پاک مستدرک للحاکم کے الفاظ سنیں کہ جہنم میں جانے والوں کا ایک دانت احد پہاڑ کی مثل ہوگا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، ایک ایک دانت جہنمی کا اتنا ہوگا۔ اور انسان کو جو کھال دی جائے گی، جہنم میں جانے والوں کو جو چمڑا کھال دی جائے گی، 42 گز موٹی کھال ہوگی۔ یہ دیوار شاید بڑی ہے 3.5 گز ہوگی، 3 گز ہوگی، اس سے بڑی دیوار نہیں ہے۔ 42 گز موٹی کھال اس کے اوپر چڑھا کے پھر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جب ایک بار جسم گل سڑ جائے گا دوبارہ پھر کھال دی جائے گی۔
اب آپ ایک طرف 100 کوڑے رکھیں اور ایک طرف جہنم کا یہ عذاب رکھیں، آپ خود فیصلہ کریں کون سی سزا سخت ہے۔ تو جس کو دنیا کے اندر اسلامی سزا مل جاتی ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کے جاتا ہے۔ تو اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں وہ بندوں کو پاک کرنے کے لیے رکھی ہیں تاکہ میدان معاشر میں وہ بڑے عذاب میں نہ پھنس جائیں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو عدل، جو انصاف، آپ کی پہچان بھی عدل و انصاف ہے۔ آپ کو فاروق کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان جو فرق کیا، اس فرق کی وجہ سے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ آپ چند لمحوں کے لیے نظام عدل کو دیکھیں۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں پنجاب کے علاوہ باقی سب صوبوں کے اندر طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ روزانہ پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کتنی تباہی ہو رہی ہے۔ بچوں کی لاشیں پانی پہ تیر رہی ہیں، عورتوں کی چادریں پانیوں میں تیر رہی ہیں، 20,000 افراد ایسے ہیں جو اپنے گھر سے محروم ہو گئے ہیں، وہ ننگے آسمان کے نیچے بے سہارا بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے۔ اب گشت کرتے کرتے ایک گھر کے باہر سے گزر ہوا کہ اس گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ چولہا جلنے کے بعد جو اس کی شعاع لائٹ اوپر نہیں جاتی آگ کی، چولہا بھی جل رہا ہے لیکن بچے بھوک کی وجہ سے رو بھی رہے ہیں۔ تو اب آپ اس حیرت میں پڑ گئے کہ گھر میں چولہا بھی جل رہا ہے، اس کے باوجود بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے دستک دی اور اس خاتون سے پوچھا کہ تیرے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، چولہا بھی جل رہا ہے تو ان کو کھانا کھلاتی کیوں نہیں ہے؟ تو عورت رو پڑی، کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ اس نے جب برتن ہٹایا تو اس کے اندر روٹی کھانا نہیں تھا بلکہ پتھر ابلنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور وہ صرف بچوں کو یہ سہارا دے رہی تھی، آسرا دے رہی تھی، تسلی دے رہی تھی کہ کھانا بن جائے گا پھر کھا لینا۔ کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں، کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اور اس کے اندر میں نے پتھر رکھے ہوئے تاکہ بچوں کو تسلی ہو کہ کھانا بننے والا ہے۔ جناب عمر فاروق کانپ اٹھے، وہیں سے واپس آئے اور سیدھا بیت المال میں چلے گئے، گھی کا کنستر لیا، گندم کی بوری لی، گھی لیا، کچھ مرچ مسالے، کچھ دالیں لی، اور خود اٹھایا اور اس عورت کی گھر کی طرف جانے لگے تو آپ کا خادم اسلم وہ آ گیا، کہنے لگا حضور میرے ہوتے ہوئے آپ اتنا بوجھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ مجھے حکم کریں کہاں جانا ہے، آپ آگے آگے چلیں، خادم سامان لے کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ جناب عمر فاروق رو پڑے، کہا اسلم آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، بتا قیامت والے دن عمر کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ اسلم بھی رو پڑا، کہا حضور قیامت والے دن تو بوجھ اپنا اپنا اٹھایا جائے گا، میں اگر قیامت والے دن بوجھ اپنا اپنا ہے نا تو آج دنیا میں عمر کو اپنا بوجھ اٹھانے دیں۔ جناب عمر فاروق اس کے گھر میں گئے، جا کر خود آٹا گوندا، خود ہنڈیاں بنائی اور پھونکے مار مار کے اس آگ کو جلاتے رہے، اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ اور جب بچے کھانا کھا رہے تھے تو جناب عمر فاروق ان کے سامنے جیسے بندہ زمین پہ چلتا ہے نا سواری بن کے، جیسے بچوں کہتا تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ تو میں تمہیں سیر کرواتا ہوں، جب تک بچے کھانا کھاتے رہے تو ان کے سامنے بچوں کو سیر بھی کرواتے رہے۔ اور جب بچے ہنسنے لگے تو کہنے لگے بتاؤ عمر سے راضی ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا ہم عمر سے کیوں راضی ہوں، یہ تو نے بھلا کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ تو اس عورت سے کہنے لگے کہ تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ اس نے کہا میں عمر کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، وہ ریاست کا نگران ہے، کیا اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ اس وقت کیا بیت رہی ہے؟ اس نے جب یہ جملے کہے تو جناب عمر فاروق چیخ مار کے رونے لگے اور کہا جس عمر کو تو معاف نہیں نہ کرنی چاہتی وہ عمر تیرے سامنے ہی کھڑا ہے۔ رو پڑی کہ آپ عمر ہو تو میں نے اللہ کے لیے آپ کو سارا کچھ ہی معاف کر دیا ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست کا اس طرح خیال کیا۔ آپ اور میں ایک لمحے کے لیے توجہ کریں، جس وقت انسانیت لاش بن کے پانی کے اوپر تیر رہی ہو اور ایک کرسی کے لیے اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہو اور اس کے باوجود ہم انہی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بارے میں سب سے بڑے ظالم خود ہیں۔ ہم نے ایسا انتخاب کیا جو بعد میں ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔
جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے تو یہ پاؤں پکڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور ہم دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اللہ نہ کرے اللہ کسی دشمن کے اوپر بھی ایسا وقت نہ لائے، اگر ان لاشوں کی جگہ بہنے والا ہمارا کوئی عزیز ہوتا، کیا پھر ہم آنکھیں کھولیں گے؟ آج کرسی بچانے کے لیے سب نے کوشش کی، پیسہ بھی خرچ کیا، اب بھلا کہ کہا جائے گا حکومت کا کام ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے سامنے ایک بندہ جل رہا ہے، آپ اس کو آگ بجھانے کی کوشش کریں گے کہ فائر بریگیڈ والوں کا انتظار کریں گے کہ وہ آئیں اور آ کر آگ بجھائیں؟ آپ کہیں گے یار جب انہوں نے آنا وہ بات کی بات ہے، کم از کم میں تو پہلے اس کا انتظام کروں۔ کیا کوئی ایک وزیر بھی اپنے پلے سے 10 گھر نہیں بنا کے دے سکتا؟ لیکن آپ نے کسی کا بیان سنا؟ نہیں سنا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، جب تک ہم اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں نہ ہوں گے تب تک ہمارے ساتھ گاجر مولی والا حساب چلتا رہے گا۔ یہ ظلم ہم نے اپنے اوپر خود کیا ہے، یہ کسی غیر نے ہمارے اوپر نہیں کیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل، آپ نے انصاف کا پیمانہ کیا رکھا؟ آپ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ خلیفہ میں اور امیر میں اور حکمران میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا جو عوام کا پیسہ لے کے اپنی ذات پہ خرچ کرے نا وہ حکمران ہوتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، اور جو اپنا سب کچھ عوام پہ خرچ کر دے وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ ہم توجہ کریں کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں، ہم نے کن چیزوں کا انتخاب کیا اور ہم نے بندوں کا انتخاب کرنے کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھا۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ تفصیل سے کلام کریں گے، آپ صرف واقعہ کربلا کے اسباب وہ ہوا کیوں صرف اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ اتنی بڑی قربانی دینے کی وجہ کیا تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا ایک حادثاتی واقعہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کربلا کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، پورا ایک فلسفہ ہے، امام حسین کا ایک نظریاتی پہلو اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جو پیغام دیا وہ 2 باتیں ہیں، ایک عدل تھا اور دوسرا جملہ جو میں کہنے لگا ہوں اور گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس پائے کے صحابی، اور جن کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہو۔ اس کے باوجود جناب عمر فاروق مدینے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑتے اور ان بچوں سے کہتے کہ یار دعا کرو قیامت والے دن عمر بخشا جائے۔ یہ کون دعا کروا رہا ہے؟ جن کو جنتی ہونے کی بشارت خود رسول کریم نے دی ہوئی ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں سے دعائیں کرواتے ہیں اور روتے رہتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے دے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا نا وہ ہمارے لیے بڑا قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ قیامت والے دن سب پکڑے جائیں گے اور کوئی ایک بخشا جائے گا تو اللہ اتنا رحمان ہے کہ عمر کا یہ گمان ہے کہ وہ عمر ہوگا۔ سب پکڑے جائیں ایک بخشا گیا ہے تو وہ عمر ہوگا، لیکن اگر رب کے عذاب کو دیکھوں اور اعلان ہو کہ سب کو جنت میں بھیج دیا ہے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، کہا وہ بھی عمر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو بھی دیکھیں، اس کی پکڑ کو بھی دیکھیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ ساری ساری رات جاگ کر گزارتے تھے، روتے تھے، اے اللہ تو نے اتنی بڑی ذمہ داری ایک کمزور انسان کے کندھوں پہ رکھ دی ہے، اے اللہ اس کو چلانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آپ جب تک اپنی ذات کے ساتھ خود عدل نہیں کریں گے، خود انصاف نہیں کریں گے۔ اب ہمارا عدل کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک بندہ آ گیا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا کام 100 روپے میں ہو سکتا ہے اور 100 روپے میں آپ کو بھی بچت ہو رہی ہے، آپ جان بوجھ کر اس کو یہ کہہ دیں کہ نہیں تیری گاڑی کے اندر یہ نقص بھی ہے۔ کوئی آپ کے پاس الیکٹریشین کا کام کروانے آ گیا، آپ جانتے ہیں کہ اس کی چیز ٹھیک ہے، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک تار اتری ہوئی ہے میں لگا کے تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن جب ہم اس کو کہیں گے نا کہ یہ چیز جل گئی ہوئی ہے اور نہیں پڑے گی، آپ نئی بھی نہ ڈالیں اور نئی چیز کے پیسے لے لیں، تو یہ چیزیں آ کے حکمران نے ٹھیک نہیں کرنی۔ یہ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں۔ ہم جان بوجھ کے کسی کے جڑیں کاٹ دیں اور ہم جانتے بھی ہوں کہ بندہ مجبور ہے، جب تک ہمارے اندر سے مجبوری کو کیش کرنا یہ نہیں چھوڑا جائے گا تب تک ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔
اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دے کے اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے ملک میں نا اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری دعا اپنے ملک کے لیے ہے۔ لیکن میں جو جملہ کہنے لگا ہوں اس کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب گھر کے سربراہ ہیں۔ ہم اپنی چار دیواری کے خود مالک ہیں۔ ہم اس چار دیواری کے اندر جو چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اب ہم دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ پورے ملک میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، جبکہ ہمارا اسلام نافذ کرنے میں کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پورے ملک میں اسلام اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چار دیواری کے آپ اور میں مالک ہیں، کیا ہم نے اس چار دیواری کے اندر اسلام نافذ کیا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے بندے سچے مسلمان بن جائیں، صحیح مسلمان بن جائیں، سب کی ذات پر اسلام نظر آئے۔ میں اپنی ذات کا خود مالک ہوں، آپ اپنی ذات کے خود مالک ہیں۔ اپنے آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک، صبح سے لے کے شام تک دیکھیں، کیا ہماری ذات پر اسلام نافذ ہو چکا ہے؟ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ میں عمر بن خطاب جیسا حاکم مل جائے، اسلام نافذ ہو جائے۔ بالکل ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ پاکستان ضرور ترقی کرے گا۔ لوگ جو مایوس ہیں، ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جب پاکستان بنا تھا تب بھی لوگوں نے کہا تھا کہ چند دن چلے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا احسان ہے 75 سال ہو گئے ہیں، چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان کا پرچم لہراتا رہے گا۔ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ مٹانے والے، کھانے والے اور لوگ جو سمجھتے ہیں نا پاکستان ٹھیک نہیں ہے، ایک بات کو یاد رکھیں، دنیا کا سب سے بہترین ملک پاکستان ہے۔ میں اگر اپنا کردار سامنے رکھ کے یہ کہوں پاکستان ٹھیک نہیں ہے تو کردار میرا خراب ہے۔ اگر میں اپنے نامہ اعمال کو رکھوں کہ یہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، تو میرے نامہ اعمال میں میرے پاکستان کا کیا قصور ہے؟ آپ یقین کریں پاکستان اتنی برکت والا ہے، اتنی برکت والا ہے، 75 سال سے سبھی کھا رہے ہیں پھر بھی اپنے قدموں کے اوپر ہی کھڑا ہے۔ یہ پاکستان کی بڑی برکت ہے۔ ہم نے پاکستان کو کچھ غلط سمجھ لیا۔ آپ توجہ کریں کہ ہم پورے ملک کے اندر اسلام چاہتے ہیں، لیکن جس چار دیواری کے اندر ہم خود مالک ہیں، کیا اس چار دیواری کے اندر اسلام نافذ ہو گیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایوانوں کے اندر بیٹھنے والوں کے اوپر اسلام نافذ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جو افراد ہمارے گھر کے اندر ہماری کفالت میں پل رہے ہیں، کیا ہم نے ان کے اوپر اسلام نافذ کیا؟ یا کم از کم ہم نے اپنی ذات کے اوپر اسلام نافذ کیا؟ ہم اپنی ذات پر اسلام نہیں چاہتے، اپنے گھر کے افراد پر اسلام نہیں چاہتے، گھر کی چار دیواری میں اسلام نہیں چاہتے، اور چاہت بھلا کیا ہے کہ پورے ملک میں اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ کم از کم میں اپنی ذات کا مالک ہوں، آپ اپنی ذات کے مالک ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے سربراہ ہیں، اپنی چار دیواری کے مالک ہیں، آپ کم از کم وہاں تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں نا۔ ہم اپنی چار دیواری، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنی ذات، اس پر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خواہش یہ رکھیے کہ پورے ملک میں اسلام نافذ ہو جائے۔ کم از کم آپ ابتدا اپنی ذات سے تو کریں نا۔ وہ بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، جب اس کے گھر میں بھی شادی ہو تو داماد کو سونے کی انگوٹھی پہنا رہا ہے، پوچھو بھائی صاحب تانوں کی ہو گیا ہے؟ کہتے کوئی گل نہیں، رسم و رواج بھی مانے پہن دینا۔ یعنی ہم نے اسلام کو مذاق سمجھ لیا۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، داڑھی اس کے چہرے کے اوپر ہے، چہرہ اس کا پر نور ہے، شریف انسان ہے، لیکن گھر میں جب خوشی ہوتی ہے تو ناچ گانے کے بغیر نہیں ہوتی۔ کیا ہم نے اپنے گھر میں اسلام نافذ کر لیا؟ ہم بات کریں امریکہ سے ٹکر لینے کی، اور بات اپنے گھر میں نہ منوا سکیں، ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اسے پوچھو ایسے تاڑے گھر بھی گانے لگے سن، کہندے کی کریں بچے وڈے ہو گئے۔ ایک بات بتائیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس میں قرآن آپ سے کہہ رہا ہے، اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ بچے کل کو آپ کے لیے عذاب کا باعث بنیں گے۔ کیوں؟ میاں شیر صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن گھر کا جو سربراہ ہوگا نا، اللہ اس کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، بتا تجھے گھر کی سربراہی دی تھی، تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی؟ اس وقت گھر کے سربراہ کو جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو حاجی صاحب تیل مہندی نہیں نا رکوا سکتے، ان سے ان کا بچہ اپنا حصہ مانگ لے، پھر بچہ آگے آگے ہوتا ہے، حاجی صاحب اور ڈانگ پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔
پھر سارے اس کی بات سنتے ہیں. جو حاجی صاحب پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کی کرا ماں بھی انہیں بچہ نہ رلی ہوئی ہے, بات جو ماں دی آواز بھی نہیں نکلتی, کیونکہ حاجی صاحب اس وقت غصے میں ہوتے ہیں. اور جب اسلام کی باری ہے کہتے میں کی کر سکنا وا. تو ایک بات کو یاد رکھیں, کچھ ظلم ایسے ہیں جو خود ہم نے اپنی ذات پر کیے ہوئے ہیں, کم از کم ہم ان ظلموں سے تو باہر آ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آج کے اس جمعے کے خطبے سے ایک پیغام لے کے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حاکم عمر بن خطاب جیسا ہو. انشاءاللہ اللہ ہمیں ایسی قیادت ضرور عطا کرے گا. اور ایک بات کو اور یاد رکھیں, قیادت پیدا ہو چکی ہے, بس اس کا سامنے آنا باقی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صالح قیادت ضرور دے گا انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا, آپ اس بات کو نوٹ کر لیں, ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ پاکستان اتنی ترقی کرے گا کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے فیصلے پاکستان سے کیے جائیں گے. کیوں بلا؟ آپ اس جملے پہ توجہ کر لیں, پھر آپ کو میری بات آسان لگی. ابھی آپ کے سامنے جو حالات ہیں نا, آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے. اب آپ نبی پاک کی حدیث پاک سنیں, پھر آپ کہیں گے یار واقعی انجی ہونا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا, پوری دنیا میں اسلام کے سوا دوسرا مذہب ہی کوئی نہیں ہوگا. اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دین, میرا اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں نا, تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ دین ایک جھونپڑی کے اندر بھی داخل نہ ہو جائے. پوری کائنات میں ایک جھونپڑی بھی ایسی نہیں ہوگی جس جھونپڑی میں رہنے والوں تک میرا دین نہ پہنچا ہو. آپ مجھے ایک بات تو بتائیں, اسلام نافذ ہونا ہی ہونا ہے, قیامت اس کے بعد ہی آنی ہے, اور یہ قیامت سے بہت پہلے ہونا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اسلام کو نافذ کس نے کرنا ہے؟ اسلام کو ماننے والوں نے, اور انشاءاللہ ہو جائے گا. میری باتوں سے کوئی شاید یہ تاثر لے رہا ہوگا کہ شاید میں کسی کی ووٹنگ کی بات کروں, ایسا بالکل نہیں ہے. جب الیکشن آئیں گے تب آپ سے بات کریں گے کہ ایک مسلمان کو یہ جو انگوٹھے کا نشان ہوتا ہے, قیامت والے دن یہ سیاہی تول لی جائے گی. وہ آپ نے کس کے حق میں تلوانی ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے نافذ ہونا ہی ہونا ہے. دوسری حدیث سنیں, پھر آپ کو اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ پاکستان قیادت ضرور کرے گا. حدیث پاک کیا, بس آخری حدیث پر توجہ کرنی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہند سے ایک لشکر اٹھے گا اسلام کا جھنڈا لے کے, وہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑ دے گا, اور وہ لشکر ہندوستان سے اٹھے گا. یہ پاکستان اور بھارت, اس کا بھارت کا نام ہندوستان نہیں ہے, ہندوستان پورے خطے کو کہتے ہیں. اس ملک کا نام پاکستان ہے, اس کا نام بھارت ہے, وہ ہندوستان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہندوستان یہ پورا خطہ ہے جس کے اندر پاکستان بھی ہے اور بھارت بھی ہے, اس ملک کا نام بھارت ہے. تو میرے نبی پاک نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جس لشکر نے اسلام نافذ کرنا ہے نا, وہ ہندوستان سے نکلنا ہے. اب بتائیں, ہندوستان سے گائے کا موتر پینے والوں نے جانا ہے کہ گائے کا دودھ پینے والوں نے جانا ہے؟ تو یہ میرے نبی پاک کا فیصلہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا, اور جو لشکر پوری دنیا میں اسلام پھیلائے گا وہ ہندوستان سے نکلے گا. اور ہندوستان میں کون ہے؟ پاکستان ہے. تو اس واسطے پاکستان نے اوپر آنا ہی آنا ہے. اس واسطے اپنا کردار دے کے یا سامنے والے کا کردار دے کے میرے ملک کو گالی نہ دیں. پاکستان بڑی پاکیزہ چیز ہے. پاکستان کا مطلب ہی کیا ہے؟ پاک. ہم پاکستان کو گالی دے رہے ہیں, یہ بڑی برکت والا ملک ہے, 75 سال سے سب کھا رہے ہیں, پھر بھی کھڑا ہے. وہ پچھلے دنوں ایک سیاستدان لگا ہوا تھا, جی پچھلی حکومت نے قرضہ لیا, پچھلی حکومت کہتی ہے اس سے پچھلی نے لیا, اس سے پچھلی کہتی ہے اس سے پچھلی نے لیا. تو میں نے نیچے اس کو جواب لکھ کے بھیجا, میں کہ یار بس کرو, زیادہ پیچھے نہ جاؤ, پیچھے قائد اعظم بھی ہیں. پھر آپ نے کہنا سارا قرضہ قائد اعظم نے لیا تھا, اور مہربانی کرو زیادہ پیچھے نہ جاؤ, اپنے مسئلے خود حل کرو, ایک دوسرے کے کندھوں پہ رکھ کے چلاتے چلے جا رہے ہو یار. تو اس واسطے پاکستان پوری دنیا میں اسلام کی قیادت کرے گا, اور انشاءاللہ ضرور کرے گا. میرے نبی پاک کا فرمان ہے یار, یہ کسی کی خیالی باتیں نہیں ہیں. آپ سے جو بات ہے, ہم پورے ملک میں اسلام چاہتے ہیں نا, ابتدا اپنے گھر سے کریں, اپنی ذات سے کریں. آپ صبح سے لے کے شام تک دیکھیں کون سا ایسا کام ہے جو اسلام کے حق میں ہے اور کون سے اسلام کے خلاف ہے. آپ اپنی ذات سے ابتدا کریں, جو لوگ آپ کے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہیں ان پہ اسلام نافذ کریں, اپنے گھر میں اسلام نافذ کریں. اور اگر آپ کے گھر میں اسلام نہیں, آپ کی ذات پر اسلام نہیں,
اور آپ کے گھر میں رہنے والوں پر اسلام نافذ نہیں ہے تو مہربانی کر کے پھر بددعائیں ان لوگوں کو نہ دیں جو اسلام نافذ نہیں کر رہے۔ اختیار ہمارے پاس بھی تھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا